الله الرحمن الرحيم ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز بھائیوں اور خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، بزرگی، کبریائی بیان ہو، جو تمام تعریفات کا حقیقی معنوں میں مستحق ہے، لائق ہے، سزاوار ہے، جس نے ہم کو، آپ کو، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو تن تنہا اس پوری دنیا کا مالک ہے، جس نے ہمیں سانسیں دی ہیں اور جو قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب کرے گا. تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے دنیائے کائنات میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں چاہتا تو اس عنوان کو صرف مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی رکھ سکتا تھا، لیکن چونکہ میرا پلان یہ ہے کہ ایک گفتگو یہ کی جائے دنیا کے اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، پھر آخرت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا وہ الگ گفتگو کی جائے. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ مجھ جیسے طالب علم کے اندر اتنی وسعت نہیں، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا مکمل تذکرہ کر سکوں. بس چند خصوصیات، چند مقام اور مرتبہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تاکہ میرے عنوان کی وضاحت ہو جائے اور ہم یہ جان لیں کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں. ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، میں کہتے کہتے تھک جاؤں گا مگر آپ کا مقام ختم نہیں ہوگا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھنا بھی چاہیے ہم تمام لوگوں کو کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو خوش نصیب ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ کا امتی ہونا یہ شرف کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے، کیونکہ اللہ نے سب سے اونچا مقام و مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. وہ مقام نہیں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ کیا گیا، وہ مقام ہی نہیں ہے. آج میں اس ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے
کہ جن کو ایمان کی حالت میں جنہوں نے دیکھا وہ صحابی بن گئے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات کہے، دعائیں قبول ہو گئی۔ اس شخصیت کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ جن کے ہاتھ جب بھی دعا کے لیے اٹھے ہاتھ گرنے سے پہلے قبول ہو گئے۔ میں اس نبی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ جن کی آمد کی بشارت تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو دیتے رہے۔ میں اس نبی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ جن کی بعثت کے لیے دعا ابراہیم خلیل اللہ نے کی تھی، اس نبی کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو، ہماری زندگیوں پر، پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، گننا تو دور کی بات، اتنے احسانات۔ لیکن اللہ رب العالمین نے تمام احسانوں کو چھوڑ کر کے جو سب سے بڑا احسان انسانیت پر کیا ہے، اس احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یقیناً مومنوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، یقیناً یہ احسان ہے اور بہت بڑا، سب سے بڑا احسان ہے مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات بہت سارے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کو اللہ تعالیٰ احسان عظیم قرار دے رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کا احسان ہے جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کا احسان ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے کان سن رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ ہماری زبان بول رہی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے احسان سے بھرپور ہیں، لیکن اللہ نے کہا مومنوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہی میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا جو ان پر ہماری کتاب کی تلاوت کرتا ہے، انہیں گناہوں سے پاک صاف رہنے کی تلقین کرتا ہے، انہیں حکمت سکھاتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے لوگ گمراہیوں میں تھے، بھٹکے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت احسان عظیم اللہ تعالیٰ نے کہا، سب سے بڑی نعمت۔ اور اسی لیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے سرتاج الرسل کے مقام مرتبہ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مختصراً صرف سمجھ لیجئے کہ 10 پوائنٹس، 10 باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور اپنے جو ہے بات کو بند کروں گا۔ سب سے پہلی خصوصیت، یا یوں کہہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاندان سے چنا گیا، سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے اعلیٰ خاندان۔ ایک بات اچھی طرح جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب سے بڑا وہی مانا جائے گا جو تقوی میں سب سے زیادہ اونچا ہو۔ میں نے اس کی وضاحت اس لیے کر دی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم فلاں خاندان کے، تو خاندان ہونے کی وجہ سے ہم آخرت والے دن کامیاب ہو جائیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں قیامت کے دن سب سے بڑا وہ ہوگا جو تقوی میں سب سے زیادہ، نیکیوں میں سب سے زیادہ اچھا عمل کر کے جائے گا، وہی سب سے بڑا مانا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اعتبار سے سب سے اعلیٰ خاندان سے چنا گیا، اور یہ خاندان یوں ہی اعلیٰ نہیں تھا، بلکہ عرش والے نے کہا بھی ہے، عرش والے نے کہا ہے، یہ اپنی بات، اپنی جگہ یہ بات مسلم ہے، حقیقت ہے کہ عرش والے نے کہا قرآن مجید کے اندر ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے جہان کے اوپر چن لیا ہے، سارے جہان پر چن لیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے تھے؟ آل ابراہیم سے تھے، آل
ابراہیم سے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی اس کی اور وضاحت کر دی اپنے خاندان کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے چین سے، لڑی سے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو چنا۔ اچھا، اسماعیل علیہ السلام کی چین سے بنو کنانہ کو چنا، اور بنو کنانہ سے قریش کو چنا، اور قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا، مجھے چنا اللہ رب العالمین نے، یعنی وہاں سے پھر میری پیدائش ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ہاشم، پردادا ہاشم، ان کی وجہ سے ہاشمی کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی وجہ سے ہاشمی کہا جاتا ہے۔ اور پردادا کے دادا جو تھے قصے، وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، ہاں خانہ کعبہ کے متولی، چابیاں، قریش کا جھنڈا، حاجیوں کی خدمت، یہ سب ان کے خاندان میں تھی، انہی کی ذمہ داریوں میں سے تھی۔ پردادا جو ہاشم تھے، پردادا کی بات اب کریں، پردادا جن کا نام ہاشم تھا، یہ مکہ کے سردار تھے، مکہ کے سردار۔ نام حالانکہ ان کا ہاشم نہیں تھا، ان کا نام عمر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام عمر تھا، لیکن ہاشم کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ ہاشم کس لیے؟ اصل میں حشم کہتے ہیں کسی چیز کو توڑنا، تو حاجیوں کی خدمت کی ذمہ داری خاندان میں تھی، تو اسی لیے جب حاجی لوگ آتے تھے تو گوشت کا شوربہ اور روٹیاں توڑ کر کے اس میں بھگو کر کے پھر دیتے تھے حاجیوں کو کھانے کے لیے، یہ اسی لیے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، توڑنے والا، ہے نا۔ نام عمر تھا، لیکن چونکہ ان کی خدمات کی وجہ سے وہ روٹیاں توڑ کر جو حاجیوں کو کھلاتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو جو ہے ہاشم کہا جانے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں سے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اعلیٰ خاندان سے کیا گیا، اعلیٰ خاندان سے کیا گیا۔ دوسری چیز، دوسری خصوصیت، دوسرا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو 2 مرتبہ زندگی کے اندر زمزم سے دھلا گیا، علم و حکمت سے سینے کو بھرا گیا۔ کسی اور نبی کے تعلق سے ایسا سنے ہیں؟ میں نارمل لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انبیاء، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ذہنوں کو دیگر نبیوں کی طرف لے کر جائیے۔ کسی نبی کے تعلق سے سنا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت؟ نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 2 مرتبہ چیرا گیا اور دل کو دھل کر کے آب زمزم سے پاک صاف کر کے علم و حکمت سے بھر دیا گیا۔ پہلی دفعہ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، بچپن میں جب 4 سال کی عمر تھی تقریباً، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا، جیسا کہ روایتوں کے اندر موجود ہے، احادیث کی کتاب کے اندر، سیرت کی کتاب کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے، اٹھایا، سینے کو چیرا، دل نکالا، دل کو دھلا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت سے بھر دیا۔ بچے دوڑتے ہوئے گئے حلیمہ سعدیہ کے پاس، اماں وہ جو مکہ والا بچہ ہے نا، وہ ایک آدمی اٹھا لے گیا ہے، اس کے سینے کو چیر دیا، یہ بھاگی ہوئی گئی۔ تب تک سارا کام ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اترا ہوا تھا، درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کیوں ایسا کیا گیا پہلی دفعہ؟ وجہ کیا؟ اس کے پیچھے لاجک کیا؟ وجہ کیا؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی 40 سال تک اس معاشرے میں رہنا تھا کہ جہاں کا معاشرہ بہت کٹھن تھا۔ آپ نبی بنائے جانے والے تھے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبی بنائے جانے والے تھے، لیکن اس کے لیے تیاری پہلے سے شروع کر دی گئی کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس معاشرے کے اندر، آپ کو سچا بن کر کے رہنا ہے۔ لوگ بات بات پر غصہ ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں، مگر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ لوگ حرام کھاتے ہیں، آپ کو ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے حلال کی تلقین کرنی ہے۔ لوگ غلط راستے پر چلتے ہیں، آپ کو صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ لوگ یتیموں کو ستاتے ہیں، آپ کو یتیموں کا سہارا بننا ہے۔ لوگ بیواؤں کی مدد نہیں کرتے، آپ کو بیواؤں کا سہارا بننا ہے۔ تو
ایسے ماحول میں جب آپ کو رہنا ہے اور ماحول کے بالکل اپوزٹ سارا ماحول کسی اور طرف ہے، آپ کو کسی اور طرف رہنا ہے، تو اس کے واسطے تیاری کی گئی، آپ کے سینے کو دھلا گیا، آپ کے دل کو دھلا گیا، ایمان و حکمت سے اور علم کے نور سے بھر دیا گیا۔ اچھا، دوسری دفعہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جانا ہوا۔ ابھی مکہ سے نکلنے سے پہلے معراج کی ابتدا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس لے جایا گیا، وہاں پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پھر آپ کے سینے کو چیرا گیا، پھر دل نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد پھر علم و حکمت سے بھرا گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خادم رسول کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، 10 سال خدمت کی ہے انہوں نے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہا کہ میں اس کے نشانات دیکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس آپریشن کے، اس چیرنے کے نشان کو میں دیکھتا تھا، میں نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر وہ نشان، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا گیا، میں نے نشان وہ دیکھا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کیوں چیرا گیا؟ پہلی دفعہ بات سمجھ میں آ گئی، دوسری دفعہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسری دنیا میں لے جانا تھا، ایک دوسری جگہ لے جانا تھا۔ آج دنیا کے اندر معمولی سے ایک مثال خالی لے لو سمجھنے کے لیے، یہاں دنیا کے اندر لوگ جب جاتے ہیں نا، خالی بس یہ جو ہماری زمین ہے اس سے نکل کر کے ذرا دنیا سے تھوڑا سا باہر، ہلکا سا ہے نا، پرتھوی سے باہر ذرا جاتے ہیں، تو کیا کیا نہیں کرنا پڑتا ان کو کتنی ٹریننگ دی جاتی ہے، ہر سال کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی تعلیم مضبوط کی جاتی ہے، ان کو تیار کیا جاتا ہے، اور جاتے بھی آسمان پر نہیں ہیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، آسمان تک جانے کے لیے ابھی کوئی جو ہے مشین ہی نہیں بنی ہے کہ آسمان کو چھو سکے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جانا تھا 7 آسمانوں کی سیر کرنی تھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دیکھنی تھی، جہنم دیکھنی تھی، اللہ سے بات کرنی تھی، سدرۃ المنتہا کو کراس کرنا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تیار کیا گیا، کیونکہ آپ ایک لمبے سفر پر جانے والے تھے، وہ بھی رات کے مختصر سے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جایا گیا، پھر لے کر کے آیا گیا، جس کو ہم واقعہ معراج کے نام سے جانتے ہیں، واقعہ معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت ہے، دوسرا مقام مرتبہ جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تیسری بات مختصراً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے اس وقت سے لے کر جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گے، پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی نبی اور رسول آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے آئے، صرف اپنے لوگوں کے لیے آئے، مختصر سے حصے کے لیے آئے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الاعراف میں ذکر کیا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں اللہ نے کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یعنی ہر بستی کی طرف ایک مخصوص قریے کے لیے، ایک مخصوص شہر کے لیے ہم نے نبیوں کو بھیجا، فلاں نبی فلاں جگہ کے لیے، فلاں نبی فلاں جگہ کے لیے۔ لیکن جب آپ کا تذکرہ کیا قرآن میں عرش والے نے، ہمارے نبی کا تذکرہ کیا جب قرآن میں عرش والے نے، تو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی ہم نے آپ ہی کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے صرف مکہ کے لیے آپ کو بھیجا، صرف مدینہ کے لیے بھیجا، صرف عرب کے لیے بھیجا، یا صرف حجاز کے لیے بھیجا، یا صرف اس وقت کے لیے بھیجا۔ نہیں، ہم نے پوری کی پوری انسانیت کے لیے اے نبی آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ ہمارے نبی کا مقام ہے، اور اسی لیے
صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اس ذات کی قسم کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں جس یہودی اور عیسائی نے بھی میری نبوت و رسالت کا اعلان سنا اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ آگ والوں میں سے ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر کے جنت میں جا سکتا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر کے جنت میں جا سکتا ہوں، نہیں، ان کی نبوت، ان کی رسالت جو کچھ تھی ان کے دور تک تھی، ختم۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری انسانیت کے لیے آخری نبی، آخری رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان پر ایمان لانا اور ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا تذکرے میں یہ بھی جان لیجئے، چوتھی بات، کہ حق و باطل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہیں۔ حق و باطل میں محمد فرق بین الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرق کرنے والے، فارق ہیں، فرق کرنے والے ہیں صحیح غلط، سچ اور جھوٹ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب بھی اختلاف ہو، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ جب بھی اختلاف کی بات ہو، کچھ بھی بات ہو، کون صحیح کون غلط، کون سچ کون جھوٹ، فوراً اس بات کو قرآن و حدیث پر پیش کرو۔ دیکھو جو قرآن میں لکھا ہوا وہ سچ ہے، جو نبی نے کہا وہ سچ ہے، نبی نے نہیں کہا ویسا تو وہ سچ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والے ہیں۔ فوراً پتہ چل جائے گا آپ کو کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ اور ہاں یہ بھی جان لو، یہ بھی جان لو کہ نبی پر جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، نبی پر جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آدمی ویسے ہی جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن نبی کے تعلق سے جھوٹ بولنا وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے نبی کے تعلق سے جھوٹ بولنا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی بات معمولی بات نہیں ہوتی ہے نا، نبی کی بات بول کر کسی کو گمراہ کر دیتے ہیں لوگ، کہ جیسا کہ آج جس کو بولتے ہیں ضعیف حدیث، ضعیف روایتیں، نبی نے ویسا نہیں کیا، نبی نے ویسا نہیں کہا، لیکن لوگوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فرمایا، آپ نے ایسا نہیں فرمایا مگر منسوب کر دیا، لگا دیا ادھر کی ایسا فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی کہہ دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو اپنی مرضی سے تھوڑی بولتے تھے، عرش والے کی طرف سے بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہوتی تھی لیکن وہ باتیں عرش والے کی طرف سے ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو اسلام کا قانون بولتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے تو شریعت سمجھ لیجیے چل رہی ہوتی تھی، آپ شارع تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی کہہ دیا، سن لو غور سے، اگر یہ بات یاد رہے گی تو کبھی بھی ضعیف باتوں پر، کمزور جو باتیں ہیں اسلام کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، جھوٹی جھوٹی باتوں ان پر عمل نہیں کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ بولنا کسی عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث، مجھ پر جھوٹ بولنا کسی عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے، دوسرے آدمیوں پر جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن مجھ پر جھوٹ بولنا اس سے بھی کہیں سنگین جرم ہے، میری طرف کوئی بات منسوب کرنا یا مجھ پر جھوٹ بولنا۔ اسی طریقے سے پانچویں خصوصیت، آپ کا مقام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہ فرض ہے، فرض ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے، ماننا ضروری ہے، مانیں گے تب بھی اچھا، نہیں مانیں گے تب بھی اچھا، ایسا نہیں، ماننا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کر کے بتایا ہے، کچھ کیا ہے، پیروی وہ کرنا ضروری ہے، آپ کی بات ماننا ضروری ہے، آپ کے اسوے پر اور آپ کے عمل پر پیچھے پیچھے چلنا وہ ضروری ہے۔ آج یہاں دنیا کے اندر کوئی عالم، کوئی امام، کوئی مفتی کوئی بات کہتا ہے تو ہمیں چاہیے اس کی بات غور سے سنیں، اگر اس کی بات قرآن حدیث کے مطابق ہے لے لیں، قرآن حدیث کے اپوزٹ ہے چھوڑ دیں، لیکن جب نبی کی بات آئے گی، جب نبی کا فرمان آئے گا،
جب نبی کی سنت سامنے آ جائے، جب نبی کی حدیث سامنے آ جائے تو پھر سمعنا و اطعنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تب سمعنا و اطعنا صرف ہے، سننا ہے اور مان لینا ہے۔ کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنے کی طرح ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا سورہ نساء کے اندر وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ ہاں، اور اللہ نے یہ بھی کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، سب کہتے ہیں نا ہم اللہ کو بہت چاہتے ہیں، بھی اللہ ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اللہ اکبر کے نعرے ہم لگاتے ہیں۔ اگر واقعی میں تم اپنی محبت میں سچے ہو، اگر واقعی میں اللہ سے تمہیں محبت ہے تو پھر فاتبعونی، اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ پھر میری اتباع کرو، میری بات مانو۔ اگر ایسا کرو گے تو عرش والا کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، عرش والا تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ہاں، یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ لیکن آج نبی کی بات جب آتی ہے، یہی میں دیکھتا ہوں، احادیث سنائی جاتی ہیں، نبی کے فرمان سنائے جاتے ہیں، نبی کی حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تو ہم لوگ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ بچپن سے جو کرتے ہوئے آئے نا، جو سنتے ہوئے آئے نا، وہی کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ قیامت کے دن جب سوال کیا جائے گا کہ نبی کی باتیں تم تک پہنچ رہی تھیں، نبی کی احادیث تم کو بتائی جا رہی تھی، پھر بھی تم وہی پرانی روش پر جمے ہوئے تھے، جب نہیں جانتے تھے تم، آج تم جانکار ہو گئے ہو، جاننے والے ہو گئے ہو، تمہیں علم ہو گیا ہے، پھر بھی نماز پڑھنے کا طریقہ وہی پرانا اسٹائل ہے نا؟ اور لوگوں نے ذہنوں میں بھر دیا ہے کہ کسی ایک امام کی تقلید کرنا ضروری ہے، امام کی تقلید کرنا ضروری ہے، یہاں نبی کی بات آ جائے تو کسی کی بات نہیں ماننی، اور پھر بھی ہم نبی کی بات چھوڑ کر کے تقلید کے چکر میں پڑے ہوئے۔ آپ کو نہیں معلوم تھا وہ الگ بات تھی، لیکن جب نبی کی حدیث سامنے آ جائے، نبی کی بات سامنے آ جائے تو نبی کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ نبی کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اس لیے نبی نے جو دیا ہے اسے لینا چاہیے، غیر نبی نے کچھ دیا ہے تو اس کا لینا ضروری نہیں ہے۔ عرش والے نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دیں اسے لے لو، اور رسول جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ بات کسی اور کے تعلق سے کہی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں، یہ پھر بھی ہمارے ذہنوں پر وہی ہے، آج تک وہی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ بہرحال وقت مختصر، بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ چھٹی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے بلند ہے، سب سے بلند، سب سے بلند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے بلند، اتنا بلند ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ عرش والے نے کہا ہم نے بلند کر دیا ہے، دنیا اس کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ذکر بلند کر دیا ہے تو کوئی شان گھٹا سکتا ہے؟ جب اوپر والے نے اس شان کو بڑھا دیا ہے تو شان کون گھٹا سکتا ہے؟ دنیا کے اندر لوگ اچھلتے کودتے رہے، لیکن ہمارے نبی کی جو شان ہے، ہمارے نبی کا جو تذکرہ ہے وہ تو ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کے ذکر کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہاں، کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ساتھ میں محمد رسول اللہ کہنا رہتا ہے۔ اذان کے کلمات مکمل نہیں ہوتے نبی کے تذکرے کے بغیر۔ اگر ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑتا ہے۔
یہاں تک کہ نماز بھی مکمل نہیں ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، جہاں ہم یہ کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمیں نماز کے اندر یہ بھی کہنا پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں یہاں ایک خاص بات آج میں ذکر کر دوں، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی جان لیجئے درود شریف کے بغیر بھی نہیں ہوتی ہے. ہاں سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. تو درود شریف کے تذکرے کے بغیر بھی نماز آپ کی نہیں ہوگی. اگر آپ ایک ایگزامپل دوں، التحیات آپ بھول گئے، اگر آپ درود شریف کے بعد جو اذکار پڑھتے ہیں وہ بھی بھول گئے کوئی بات نہیں، لیکن درود شریف نہیں بھولنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا. اچھا، درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیا اللہ نے، نیکی کمانے کا ذریعہ بنا دیا اللہ نے. اگر آپ کا نام سن کر کے کوئی شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، تو جانتے ہو فضیلت کیا ہے؟ ایک مرتبہ درود پڑھنے کی 10 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور جنت میں 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے سے. لیکن درود کون سا؟ درود کون سا؟ بناوٹی نہیں، خود سے بنایا ہوا نہیں، اپنے کارخانے سے نہیں، عرش والے کے کارخانے سے جو بنا ہوا نا وہ درود چلے گا. آپ درود ابراہیمی پڑھو، مختصراً سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھو. ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے جو بھی آئے ملا دو، درود ہو گیا. کہہ دو بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ جتنے بارش کے خطرات ہیں اتنی مرتبہ درود، بس اتنی مرتبہ درود مل جائے گا. ایسا نہیں چلتا، وہ اتنی مرتبہ کہو، کہنا پڑتا ہے نا، اتنی مرتبہ کہنا پڑتا. اور وہ بھی درود وہی جو ہے احادیث کے اندر، وہی ریئل درود جو بتایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور سلام، اب سلام کا مطلب بھی لوگ سمجھ لیں گے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یہی سلام پڑھنا ہے. یہ سلام نہیں، التحیات للہ والصلوات والسلام، یہ سلام ہے. درود بھی بتا دیا گیا ہے اور سلام بھی بتا دیا گیا ہے. یہ سلام تو لوگوں نے خود بنا لیا ہے نا، جو نظم کی زبان میں پڑھتے ہیں. درود اور سلام کیا ہے؟ وہ نماز کے اندر ہم دونوں پڑھتے ہیں. التحیات پڑھتے ہیں وہ سلام ہے، اور اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ درود ہے. کتنا فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنیے. اچھا، 8واں مقام جو 8ویں بات میں ذکر کر رہا ہوں، 7 آسمانوں کی سیر کسی نبی نے کی ہے؟ 7 آسمانوں کی سیر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طریقے سے ایک بات اور بھی جان لیجئے، 9ویں بات جو میں ذکر کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان میں، اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ بھر گستاخی اعمال کی بربادی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر اگر گستاخی آپ نے کی تو آپ کے اعمال برباد ہو سکتے. ایک آیت سناتا ہوں آپ لوگوں کو قرآن مجید کی. اللہ نے فرمایا اس موقع پر، اس دور میں جب صحابہ کرام تھے، قرآن مجید نازل جب ہو رہا تھا، تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. نبی کی آواز ہے نا، نبی سے کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی آواز سے اونچی آواز اپنی مت کرو. ولا تجہروا لہو بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور ہاں یہ بھی جان لو کہ جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، اس طریقے سے نبی کو مت بلاؤ، اس قسم کی آواز نبی کو مت دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دے، ڈیلیٹ کر دے، اور تم کو اس کی خبر نہ ہو.
اب آپ کہیں گے کہ یہ ساری باتیں تو اس وقت کے لیے تھیں، نبی سامنے موجود ہوتے تھے، نبی سے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنی ہے، جیسا دوسرے کو اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہو ایسا نبی کو نہیں پکارنا ہے۔ آج میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ آج میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ نبی کی بات آج موجود ہے۔ اگر میں پیش کروں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، اور اس بات کے ضمن میں اس بات کو سن کر آپ کہیں کہ نہیں مولانا، قال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کہا ہے، تو آپ نے نبی کی شان میں گستاخی کی کہ نہیں کی؟ میں نبی کی بات پیش کر رہا ہوں اور آپ امام کی بات پیش کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں امام کو نہیں مانتا، سب مقدس ہے، سب کی عزت کرنی ہے۔ میں فرق یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں نبی کی بات آ جائے وہاں کسی کی بات نہیں مانی جاتی، نبی کی بات سب سے اونچی ہوتی ہے۔ اگر آپ نبی کی بات چھوڑ کر کے آپ امام کی بات لیں گے، آپ عالم کی بات لیں گے، آپ مفتی کی بات لیں گے، تو آپ امام صاحب کی، مفتی صاحب کی، عالم صاحب کی عزت تو کر دیے، مگر نبی کی عزت کون کرے گا؟ نبی کا مقام کہاں سمجھا آپ نے؟ آپ نے امام کے مقام کو بچانے کے لیے نبی کے مقام کو گنوا دیا۔ یہ عمل، یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ جان لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جرم کی وجہ سے، نبی کی شان میں گستاخی کی وجہ سے آپ کے اعمال ڈیلیٹ ہو جائیں، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں، اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ ہمارے اعمال ختم ہو چکے ہیں۔ کیونکہ یہ بہت بڑی بے عزتی ہے کہ جب کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے اور آپ کو نہیں، ہمارے مفتی صاحب نے یہ بات کہی۔ نبی کے بالمقابل کسی مفتی کی کیا چل سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی اس ضمن میں، ہم نبی کی بات سنا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ہم نبی کی بات سنا رہے ہوتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے ایسا کہا، اور آپ موبائل فون میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوتا ہوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ موبائل لے کر باہر سننے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوتا ہوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کسی اور کو سلام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا میرے نبی کے اس فرمان کی بے عزتی نہیں ہو رہی ہے کہ میں نبی کی بات سنا رہا ہوں اور آپ نبی کی بات نہیں سن کر کے کہیں اور لگے ہوئے؟ ڈریے رب العالمین سے، کہیں آپ کے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور آپ کو خبر نہ ہو اس جرم کی وجہ سے، کیونکہ نبی کی بات آپ کو سنائی جا رہی ہے، نبی کا فرمان آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے دور میں، کہ جب وہ لوگ درس دیتے تھے، حدیث سناتے تھے نا لوگوں کو، تو سننے والے ایسے بیٹھتے تھے، ایسے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، پرندے، یعنی چڑی بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر سر ذرا ایسا ہلائے نا تو چڑی اڑ جائے گی۔ ایسا سنتے تھے حدیث کو۔ حدیث کو کیسا سنتے تھے لوگ؟ عمل کرتے تھے، حدیث اس طرح سنتے تھے، ایسا خاموشی کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ سر پر چڑی جیسے بیٹھی ہوئی ہے، اگر ذرا ایسا ہلائیں گے نا تو چڑی اڑ جائے گی۔ ایسا کہ سائلنٹ، بالکل ہلتے ڈلتے بھی نہیں تھے، ایسا سنتے تھے حدیث اس طریقے سے۔ لیکن آج نبی کی حدیث سنائی جاتی ہیں، ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیے جاتے۔ بہرحال آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے آخری ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ خاتم النبیین ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اور جو پچھلے نبی گزرے، انبیاء گزرے، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر کوئی بنایا گیا ہو، گھر، اور گھر میں ہر چیز رکھ دی گئی، دیوار ہر چیز پرفیکٹ پوری مکمل بنا دی گئی ہے، بس صرف اور صرف ایک اینٹ کی جگہ کہیں باقی ہے، وہ وہی آخری اینٹ ہو، وہی آخری اینٹ ہوں، اس کے بعد اب ضرورت نہیں، مکمل ہو گیا سب کچھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔
یہ مختصر سا تذکرہ تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا، خصوصیات کا، مقام و مرتبے کا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، کس نبی کے ماننے والے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ان کا مقام یہ نہیں ہے کہ آپ ناچ گانوں کی محفلوں کے اندر جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس قسم کی حرکتیں کریں۔ نبی کا تذکرہ کر کے لوگ جا کر کے ڈی جے لگا رہے ہیں، نبی کا برتھ ڈے منانے کے لیے کتنی واہیات حرکتیں کر رہے ہیں، بچیاں جا رہی ہیں، چھیڑ خانی ہو رہی ہے، کیا سے کیا معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ نبی کا اتنا اونچا مقام، اور رفعنا لک ذکرک، عرش والے نے جن کا مقام اتنا بلند کیا، ہم لوگ ان کی شان میں کتنی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ سوچئے، الفاظوں پر اتنا زیادہ نہیں، لیکن سوچئے، خود سے سوچئے کہ آج مسلم امہ کیا کر رہی ہے، مسلم امت کیا ہے۔ پھر بولتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان۔ حرکتیں ایسی کرو گے، جیسا کرو گے ویسا ہی ملے گا۔ اگر غیر آ کر کے ہماری مسجدوں کے سامنے ناچ گانا کریں، بجائیں تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے، اور ہم خود کریں تو بڑا صحیح لگتا ہے۔ ہم وہی حرکتیں کریں تو سب صحیح ہے، تو بری بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ حقیقی معنوں میں نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ سمجھنے والا بنائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اس بات پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ نبی کی ہر بات پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے، آپ کی اسوہ کی پیروی کرنے والا بنائے۔ باری تعالیٰ ہم میں سے جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔